تو جنجوعہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست لائن پر موجود ہیں۔ جنجوعہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ اپنا ان کے جو لیڈر ہیں، اپنے قائد ہیں، قائد محترم جناب محترم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جو کہ اب مجدد ہیں، وہ مجدد کا ٹائٹل یوز کرتے ہیں۔ ان کے فالوور ہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے قائد محترم نے فرمایا کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ آج بھی ان سے اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی پہلے دن سے محبت رکھتے تھے۔ شاید جنجوعہ صاحب ہم آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی رائے صاحب السلام علیکم، اور میری طرف سے بھی آپ کے جتنے سامعین اور ناظرین برا سلام۔ جنجوعہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے چھوٹی سی تو امید باندھی ہے، آپ کے قائد محترم پچھلے دنوں غالباً ابھی تک واپس نہیں آئے، وہ عمرہ ادا کرنے گئے ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ اسٹک میں جو ہے وہ درود و سلام آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ آپ کو مبارک ہو۔ جی خیر مبارک رائے صاحب، یہ تو انسان کے لیے حج اور عمرے پہ جانا ایک سعادت سے کم نہیں ہے، اور اللہ کے گھر میں کوئی جائے یہ تو اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، میں تو دعا کرتا ہوں کہ آپ کو، مجھے اور ہر ایک کو بار بار اپنے گھر کی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے لے کے جائے۔ لیکن ایک بات میں اضافہ کہوں گا کہ آپ اگر ایفل ٹاور جاتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں، کسی ہالیڈے پہ پلیس پہ جاتے ہیں، تو اس کا ایک اپنا کوڈ اینڈ کنڈکٹ ہوتا ہے، ایک ڈریس ہوتا ہے اس کا۔ جب آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کی ایک خاص نیت اور ایک خاص ارادہ ہوتا ہے، اور وہ نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ انسان وہاں پہ جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اپنا جرم تسلیم کرتا ہے کہ بحثیت انسان ہم سے جو جرم ہوا، خطا ہوئی، ہم نے جو غلط وعدے کیے انہیں پورا نہ کر سکے، خواہ اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن یا الہی، یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں ندامت کے آنسو لے کے، اور ہم آج آپ کی بارگاہ میں آ کے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں۔ اور وہاں پہ جا کے انسان جو ہے وہ اپنا سر نہیں اٹھاتا، اسے دنیا مافیا کی خبر نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہ گئے تو بیماری میں مبتلا تھے، لیکن وہاں پہ جا کے ہمیں بیماری کی یاد نہیں آئی، وہاں پہ جا کے ہمیں گھر والوں کی یاد نہیں آئی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہم بڑے مطمئن تھے، پرسکون تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے دنیا کا ہر غم ہم بھول گئے ہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ ایسے جڑ گئے ہیں کہ ہمیں کسی شے کی خبر نہیں رہی۔ لیکن یہاں پہ آ کے دیکھیں تو معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ اور جب میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہ بالکل ٹھیک تھا، اچانک اعلان ہوتا ہے کہ جی میرا نام بدل دے، میرا القاب بدل دے، تو میں دیکھتا رہا یہ جو بحث سوشل میڈیا میں چھڑی ہے۔ ایک طرف سے لوگ کہتے تھے جی مجدد میعت الحاضرہ، یہ کیوں لگایا نیا لقب؟ اور وہ کہتے تھے جی یہ تو پرانا ہی لقب ہے جو خود قبلہ کی اپنی فرمائش کے اوپر انہیں دیا گیا تھا۔ میں لندن میں موجود تھا جب اس کا فیصلہ ہوا کہ جی آج سے آپ نے جو ہے وہ، ہمیں یہ سرکولر جاری ہوا تھا اس وقت بھی، کہ آج سے آپ نے جو ہے وہ قائد انقلاب نہیں کہنا، آج سے آپ نے جو ہے وہ شیخ الاسلام کہنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج سے جو ہے وہ 15-16 سال پہلے شیخ الاسلام کی نئی اصطلاح آئی تھی، اور جس کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا ہوتا تھا لوگ سمجھتے تھے، یا صرف شیخ لکھا ہوتا تھا کہ شیخ فلاں شیخ فلاں، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی عجیب مخلوق ہے، یہ کوئی اللہ کے بڑے قریب ترین لوگ ہیں، اور ہم ایسے لگتا تھا کہ ان کے بغیر اللہ تعالیٰ سے بات بھی نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی نہیں مانگ سکتے، اپنے رزق کی فراوانی کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے۔ تو سارا کچھ جو دار و مدار ہے یہ نبیوں کے بعد شیخوں پر ہے۔ لیکن پھر جو ہے وہ شیخ جو ہے اس کی اصطلاح لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی شخص اپنے صاحب کے ساتھ لکھ سکتا ہے۔ پاکستان میں یہاں پہ شیخ بولتے ہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ شیخ بولتے ہیں، جیسے شیخ رشید۔ تو یہ اس طرح کی بات تھی۔ پھر اس کے بعد آیا کہ جی انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا جی مجھے شیخ الاسلام لکھا جائے، اور سارے شیخ الاسلام لکھنے لگے۔ پھر 25-26 ہزار پاؤنڈ اس کے ہمیں بھرنے پڑے۔ ہم نے، آپ کو پتا ہے کہ عربوں میں جائیں نا تو عرب میں وہاں پہ چونکہ بعض ممالک کے اندر کافی غربت ہے، جیسے آپ سیریا میں چلے جائیں، سوڈان میں چلے جائیں، تو وہاں پہ آپ کسی بھی عربی کو جو پیسے دیں تو اسے آپ لا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے نعتیں بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، اور آپ جو اسے کہے کہ وہ کرے گا۔
کیونکہ انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ اسی طرح کا ہم نے ایک جو ہے وہ بندہ جن کا نام تھا شیخ اسد سعید الصاغر جی، تو ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ شام کی بہت بڑی مسجد ہے اور اس کے چیف امام ہے. حالانکہ وہ شام میں رہتے ہی نہیں تھے، وہ سیرین، وہ رہتے سعودی عرب میں تھے. اب مجھے نہیں پتا انہیں بے دخل کیا ہوا تھا یا کیا معاملہ تھا، کوئی اسی طرح کا کوئی ان کا کرمینل یا اس حوالے سے کوئی سٹیٹس تھا جس کی وجہ سے وہ واپس شام میں نہیں جاتے تھے، یا بہت کم ہی ہے کوئی آنا جانا ہو. تو ان کے ذریعے انہیں کافی پیسے دیے ہم نے، تو ان کے کچھ پروگرام بھی کروائے مانچسٹر میں، لندن میں، ہر جگہ پہ. تو انہوں نے پھر آ کے بتایا کہ یہ ڈانس کرنا بھی ٹھیک ہوتا ہے اور ان کو شیخ الاسلام کہا جائے. تو اس طرح کر کے اس ٹائٹل کا آغاز ہوا، اور پھر انہیں شیخ القائد انقلاب کو چھوڑ کے شیخ الاسلام لکھا جانے لگا، چونکہ انہوں نے سیاست کو طلاق دے دی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ طلاق واپس لی، رجوع کیا، تو وہ سیاست میں بھی واپس چلے گئے، اور جب پاکستان گئے تو قبلہ نے اپنا بھی جو ہے وہ نکاح کی تجدید کر لی، پہلے نکاح کی. تو یہ تو کچھ فیکٹس ہیں جو کچھ لوگوں کو پتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں پتا. البتہ نئے لوگوں کو نہیں پتا، پرانے لوگوں کو پتا ہے جو قبلہ کو شروع سے جانتے ہیں، جنگ سے لے کر ان کے قائد انقلاب اور شیخ الاسلام بننے تک. جو لوگ جانتے ہیں وہ ان سارے حقائق سے آگاہ ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اپنی ٹوپی بھی بدلتے ہیں، اپنا لباس بدلتے ہیں، اپنا ٹائٹل بدلتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے قبلہ نے سب کچھ بدلا لیکن وہ اپنے مشن پہ قائم ہے. لیکن میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مشن قبلہ کا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ان کی ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ کے اندر کوئی انقلاب نہیں ہے. انقلاب صرف اپنی ذات تک ہے، کہ وہ جو غربت انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی، جس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس اپنے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہیں ہوتا تھا، کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، فروٹ بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ بھی نواز شریف کے گھر سے ڈیلی آتا تھا. جس طرح کا فروٹ جو ہے وہ شہباز شریف اور عباس شریف اور نواز شریف کے گھر ان کے ابا جی بھیجتے تھے، تو وہی ابا جی جو ہے میاں شریف، انہیں بھی قائد محترم ابا جی کہتے تھے. نو سوری، شیخ الاسلام نہیں، اعظم مجدد میات الحاضرہ. تو مجدد میات الحاضرہ بھی انہیں ابو جی کہتے تھے، اور وہ بھی انہیں اپنے بیٹوں کی طرح انہوں نے پالا، اور جو ہے وہ بزنس سیٹ اپ کر کے دیا، کھانا دیتے، ہر چیز دیتے. اور مجدد میات الحاضرہ کے ایون گھر کے باہر جو ابھی ان کے پاس گھر ہے، یہ جو سنگ مرمر لگا ہوا ہے، یہ بھی انہوں نے لگوایا، اے سی بھی انہوں نے لگوا کے دیا. تو اس طرح وہ ان کے ساتھ بڑا پیار والا رشتہ کرتے ہیں. وہ میاں شریف صاحب کی یہ عادت تھی کہ انہیں کوئی بھی مولوی جو مل جاتا نا تو وہ اس مولوی کو بڑی عزت دیتے. تو انہوں نے سوچا یہ جنگ سے آیا چھوٹا بچہ ایمبیشیس ہے، اچھی جو ہے وہ زوردار تقریر کرتا ہے. آپ کو پتا ہے قبلہ کی آواز تو بڑی زبردست تھی نا، تو جب وہ چلاتے تھے قبلہ تو اسپیکر کی بھی ضرورت نہیں رہتی تھی. تو اس طرح کر کے انہوں نے پالا پوسا، قبلہ کے ٹائٹل بدلتے گئے. اب آپ آئیں کہ قبلہ جو ہے وہ سعودی عرب میں گئے ہیں، تو سعودی عرب میں یہ مجدد میات الحاضرہ کیوں لکھا گیا؟ وہ اس لیے لکھا گیا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی خام خواہ اعتراض کرتے ہیں. وہ ہے یہ شیخ الاسلام ہی اس کا مطلب ہے کہ مجدد رواں صدی، لیکن مجدد رواں صدی اگر آپ عرب میں جا کے بولیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی. اگر آپ عربی میں جا کے بولیں گے کہ یہ ہمارے مجدد حاضرہ ہے، تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ عربی لقب کی وجہ سے کہ ہاں یہ پاکستانیوں کے اور کینیڈا میں رہنے والے لوگوں کے اور باطل طاغوت استعمار کے یہ اس وقت مجدد ہے. تو وہ آپ جو گئے ہیں تو وہ قبلہ خوش ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے جی اب میرا تعارف ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ عرب میں سے کسی ایک بندے نے انہیں جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالی، کسی ایک بڑے عرب نے، کسی بندے نے پوچھا تک نہیں ہے. اور میں تو ابھی تک حیران ہوں کہ ابھی تک سعودی گورنمنٹ نے انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا. وہ اس کی بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل بات جو کہنے والی ہے راجہ صاحب وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر قیامت آئی ہے، طاہر القادری صاحب نے فلسطین کا نام بھی نہیں لیا، دعائے خیر نہیں فرمائی، دعائے مغفرت نہیں فرمائی. بلکہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قبلہ نے فلسطینیوں کے لیے کیا دعائے مغفرت مانگنی تھی. جب وہ مانچسٹر میں آئے تو علماء کا ایک بہت بڑا گروپ، بہت زیادہ تعداد میں علماء، 20 علماء مل کے گئے کہ ہم قادری صاحب سے ان کے بھائی کی وفات پر ہم جو ہے وہ فاتحہ پڑھیں گے. جب وہ وہاں پہ بیٹھے تو 1 گھنٹہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہے. قائد محترم نے شیخ الاسلام نے نہیں، مجدد جو ہے ابھی
عربی ٹائٹل ملا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی، نہ انہیں پڑھنے دی، اور وہ واپس آ گئے۔ اس کے اوپر ایک کالم بھی انہوں نے لکھا احتجاجت۔ تو یہ حضرت کا مزاج ہے، وہ اس وقت سخت نرگسیت کا شکار ہے، انہیں انگزائٹی ہو چکی ہے۔ تو اس اینگزائٹی کی وجہ سے وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو یعنی 100% غیر شرعی ہے۔ اب آپ میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ غیر شرعی کیسی ہے؟ تو وہ غیر شرعی اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے گھر میں ایک شخص جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ سکتا ہے، فٹ بال کھیل سکتا ہے، مگر وہ نیچے بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، تاکہ اگر وہ نیچے بیٹھ گیا تو لوگوں کو کیا پتہ لگے گا کہ ان میں سے شیخ الاسلام کون ہے، مجدد جامعۃ الحاضرہ کون ہے۔ تو وہ ہمیشہ کرسی پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، بیٹھتے ہوئے نماز کے لیے یا ویسے۔ لیکن نماز کی ایک شرط ہے کہ 7 جو حصے ہیں جسم کے، وہ زمین کو مس کرے تو سجدہ ہوتا ہے، اگر وہ مس نہ کرے تو سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ شرائط میں ہے، جن میں سے کم از کم ان 2 میں سے ایک، یا ناک یا ماتھا، یہ زمین پہ ٹکنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ واقعہ تر بھی نیچے نہ بیٹھ سکتا ہو، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ اگر وہ سجدہ زمین پہ کرے تو اس کا ماتھا یا ناک جو زمین کو ٹچ کر سکے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کل پرسوں جو انہوں نے رنگ برنگا کرسمس والا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی جو ٹوپی ہے اس کے آگے شیڈ لگا ہوا ہے، اور وہ تصویر نہ میں نے شیئر کی ہے نہ کسی مخالف۔ میں تو ان کا محب ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، میں تو بہت پیار کرتا ہوں، لیکن وہ تصویر کسی جو ہے وہ مخالف نے بھی شیئر نہیں کی۔ آپ دیکھیں مسجد نبی میں نماز پڑھی جا رہی ہے، تو وہ کون سا بدبخت انسان ہے جو نماز پڑھنے کی بجائے ان کی ویڈیو بنا رہا ہے، اور اس شخص نے اور اپنے خود جو قائد انقلاب ہے، نہیں مجدد میات الحاضرہ، ان کے اپنے اکاؤنٹ سے وہ ویڈیو اور وہ پکچریں شیئر ہوئی ہیں۔ وہ جو شیڈ والی ٹوپی پہنی ہے کرسمس والے لباس میں، اس کی پکچریں شیئر ہوئی ہیں، تو وہ غیر شرعی ہے۔ اس میں اگر آپ بندہ زمین پہ ماتھا ٹیکے تو اس کا ماتھا زمین کو ٹچ نہیں کر سکتا، اور نماز کے دوران یہ لازم ہے کہ آپ نے وہ ٹوپی پہنی ہے کہ جس میں اگر آپ نیچے جھکے تو آپ کا ماتھا ٹچ ہو۔ تو یہ انہوں نے جو نماز پڑھی ہے، یہ غیر شرعی لباس پہن کے بنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ کے گھر میں جا کے، ہم نے ہمیشہ زندگی بھر یہی سنا کہ یا یہ قائد انقلاب مجدد رواں صدی یہ کہتے رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، ان کا لباس گویا اس کے اوپر پیمد لگے ہوتے تھے، مگر اللہ کے نبی ان جیسا نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ ہوگا، اتنی بڑی شان والے، اگر وہ پیمد لگے لباس پہنتے تھے تو وہ پیمد لگے لباس صرف ہمارے لیے ہے؟ کیا آپ نے کسی قادری صاحب کو کبھی پیمد لگے لباس پہنا ہے؟ اور جب بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو وہ وہاں پہ عربک ڈریس پہنتا ہے، سفید لباس پہنتا ہے، اور فقیروں کی طرح جاتا ہے۔ لیکن یہ وہاں پہ اس طرح گئے ہیں کہ کم از کم ابھی تک 21 کوٹ انہوں نے تبدیل کیے، 21 کوٹ، 21 میں نے کاؤنٹ کی ہے، اور وہ کوٹ انہوں نے روز بدل کے، صبح ڈیفرنٹ، شام ڈیفرنٹ، جیسے کوئی دولہا ہوتا ہے نا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ کوئی گھر میں آ رہا ہو تو جی فٹافٹ لباس بدلے، ماتم پہ جانا ہے لباس بدلے، مہندی ہے اس کا لباس بدلے، شادی ہے اس کا لباس بدلے، بارات ہے اس کا لباس بدلے، یہ دوست کی شادی ہے اس کا لباس بدلے، یہ فلاں رشتے دار کی شادی ہے، انہوں نے بھی میرا لباس دیکھا ہوا ہے تو میں نے بدلنا ہی بدلنا ہے۔ تو یہ ان کے اندر زنانہ عادتیں بہت زیادہ ہے، ایک کمپلیکس ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ بس ہر دفعہ جو مجھے دیکھے نا وہ مجھے نئے لباس میں دیکھے، دلہن کی طرح سج دج کے جانا، میک اپ کرنا۔ دونوں باپ بیٹے کا اتنا میک اپ ہوتا ہے کہ جتنا جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کا ولیمے والے دن بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تھوڑی ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر میں جو ہے وہ مجدد رواں صدی کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے مرتبے کا کوئی خوف کرے، اللہ اور اس کے رسول کے گھر کا حیا کرے، اور اپنا طور طریقہ بدلے۔ وہاں پہ آپ گئے ہیں تو معافی مانگے، وہ قسم جو آپ نے کھائی تھی مصطفی انقلاب کے لیے، اس مصطفی انقلاب کو بلا دینے کے اوپر، اس کا کبھی نام نہ لینے کے اوپر، وہ جو قسم آپ نے اٹھائی تھی کہ میں نے اللہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے موچی دروازے پہ کہ میں مصطفی انقلاب کی منزل کے اصول کے بغیر کبھی واپس نہیں لوٹوں گا،
تو آپ نے جو ہے وہ ایسی کینیڈا جا کے جو ہے وہ چپ سادھ لی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مستوی انقلاب کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، آپ نے انڈیا کی مذمت نہیں کی، مودی کی مذمت نہیں کی، آپ نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی، اور آپ نے تو خود کہا تھا میں نے کینیڈا میں اپنا سارا کام مکمل کر دیا ہے، تحقیق، تدریس، ریسرچ سارا کچھ کر دیا ہے، تو اب میں سارا کام ختم ہو گیا، میں پاکستان جا رہا ہوں، پھر کیا ہوا؟ کیوں پاکستان نہیں گئے؟ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، مسلسل جھوٹ بولنا اور بلا وجہ جھوٹ بولنا۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ عمرے پہ گئے ہیں تو آپ اس چیز کی معافی مانگتے، پھر آپ سارے لوگوں کو عمرے پہ لے کے گئے ہیں، اور وہ اعلیٰ ظرف خاتون جسے ہم جو ہے وہ آنٹی کہتے ہیں، جو حسن اور حسین بھائی کی والدہ ماجدہ ہے، تو آپ انہیں بھی ساتھ لے جاتے، وہ بھی عمرہ کر لیتی۔ آپ نے اتنی جج جو لے کے گئے ہیں، تو کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کا بھی آپ پہ حق ہے؟ اللہ نے آپ کو اس وقت جو ہے وہ مصطفی انقلاب سے منہ موڑنے کے بعد اس وقت جو ہے وہ دنیا نے آپ کے اوپر دولت نچھاور کر دی ہے، اربوں خربوں میں آپ کھیلتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ پاکستان سے 5 لاکھ کا ٹکٹ لے کے انہیں بھی ساتھ بلا لیتے، وہ بھی خوش ہو جاتی ہے، اپنے بچوں سے ملتی، سارا کچھ ہوتا، تو آپ کو اجر اور ثواب ملتا، لوگ دوسروں کو بھی تو عمرہ کرواتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو بھی عمرہ نہیں کروایا، یہ زیادتی ہے راجہ صاحب، یہ بہت زیادتی ہے۔ جنجوا لیکن صاحب، ابھی بھی اگر یہ چاہیں تو تو کہ آپ کے قبلہ حضور کا پرسنلی معاملہ ہے، لیکن وہ جو لباس پہنتے ہیں، خوبصورت لباس پہنتے ہیں، لیکن اب تو وہ اپنا لباس نہیں، جو وہ ہے وہ کرسمس لوگوں والا کو بھی لباس کیوں پہنا پہناتے ہے؟ ہیں۔ میں تو میرا یہ ہے کہ آپ حرم نبوی میں اور کعبۃ اللہ میں اس وقت کئی لاکھ لوگ شامل ہیں، کئی لاکھ لوگ عمرہ کر رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتا دے کہ کسی اور نے ان کی طرح یہ کرسمس والا کرسمس ٹری بنی، کوئی ایک بھی اور بندہ ہو جو ان کی طرح وہاں پہ گیا ہو، آپ دیکھیں کیمرے کی آنکھ سے آپ کو ہر شخص سفید لباس پہنے نظر آئے گا، مگر ایک شخص وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کرسمس ٹری بنا ہوا، وہ ہمارے قبلہ حضور ہے۔ لیکن وہ اور یہ آپ کے تو قبلہ حضور برابر نہیں ہے نا۔ میں دیکھیں نا، میں تو ان سے بہت پیار کرتا ہوں، ادب و احترام میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ میں جتنا انہیں جانتا ہوں یا وہ مجھے جانتے ہیں، اتنا حسن حسین انہیں نہیں جانتے۔ تو یہ جب انہیں کوئی اس طرح کی بات، کوئی سمجھانے والا، کوئی عقل مند، کوئی مخلص بندہ انہیں اس طرح کی چیز سمجھاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ قبلہ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، جنجوا وہ بھائی صاحب، پی میں ایچ آپ ڈی کے کا اس سے قبلہ کیا حضور لینا دینا؟ جنجوا صاحب، میں معذرت کے ساتھ آپ کے قبلہ حضور کی بات کروں گا، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ لباس پہنتے ہیں، اپنے دوستوں کو، مریدین کو جو ہے اپنا لباس اب وہ دیتے مقالبہ، انہوں نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ وہ پرانے کوڈ جو ہے وہ سارے انہوں نے دے دیے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر پرانے کوڈ دینے تھے تو انہیں سعودی عرب میں نئے کوڈ بھی تو ملتے ہیں نا، وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نئے کوڈ وہاں سے خریدیں بجائے کینیڈا سے، تو سعودی عرب میں خریدتے، تو یہ اللہ اور اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں کہ آپ حرمین شریفین جا کے وہاں سے خرید رہے ہیں، لوگوں کا بزنس جو ہے وہ اس سے ترقی کرتا، آپ مہنگے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، لوگوں کو وہاں ان کی اکانومی بہتر ہوتی، تو غریب لوگ جو وہاں پہ شاپ کیپر ہیں ان کی ہیلپ ہوتی۔ آپ نے کینیڈا سے وہ پرانے پھٹے ہوئے جو پہن پہن کے اب آپ کی نظریں جو ہے وہ شرماتی ہیں کہ اس لباس میں مجھے پہلے بھی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، تو وہ اٹھا کے آپ نے غریب لوگوں کو دے دیا۔ وہ ایک سادھو ان کے سامنے کھڑا تھا، اس بیچارے کا چھوٹا سا قد ہے، تو یہ اس کو اپنا، اب خیر قد تو ان کا بھی بہت چھوٹا ہے، مگر وہ جب کوٹ پہنایا تو وہ بیچارہ ینگ تھا، تو کوٹ اس کے گھٹنوں کو ٹچ کر رہا تھا، تو وہ شرم سے حیرت زدہ دیکھ رہا تھا کہ اب میں اس کوٹ کو کدھر رکھوں گا۔ تو یہ راجہ صاحب مجھے اچھا نہیں لگا، اس طرح یہ رویہ اچھا نہیں لگا۔ جنجوا تو صاحب ایک پرانے سوال ہے آپ کپڑے سے، دینے کی بجائے نئی چیزیں۔ جنجوا صاحب آپ سے ایک سوال ہے، انالائز کیجئے گا، شاید آپ نے شیئر کیا ہے یا سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی ہے کہ قبلہ حضور آپ کے جا رہے ہیں، اپنا کیا نام ہے وہ انگلینڈ کی ایک ویڈیو ہے، وہ واک کر رہے ہیں تو جاگر پہنے ہوئے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، ہاتھ میں اسٹک بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی جو ہے مسجد نبوی میں جو ہے ظاہر ہے آپ کو جو بندہ انویلڈ ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو سہولیات ملتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایک کھونڈی کے ساتھ جو ہے بڑے آرام سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، جیسے واقعی وہ معذور ہو چکے ہیں۔ نہیں 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 راجہ صاحب، وہاں پہ سعودی عرب سے بھی ان کی ویڈیو آئی ہے جہاں پہ وہ کھنڈی کے بغیر بڑی تیز برق رفتاری سے چل رہے ہیں،
دیکھیں یہ کھنڈی انہوں نے لی ہے اس لیے کہ ان کے اس کے ہوتے ہوئے وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈسیبلٹی ہے اس لیے میں چیئر پہ بیٹھتا ہوں. یہ ایک بہانہ تراشا ہے انہوں نے. اور دوسرا اس لیے کیا ہے کہ میں مجدد ہوں. تو آپ دیکھیں یہ وہ کھنڈی کچھ بھی کوئی بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیں یہ کھنڈی بھی بڑی اسپیشل قسم کی آئی ہے. یہ پتہ نہیں کس لکڑ کی بنی ہوئی ہے، تو یہ اسپیشل کھنڈی آئی ہے. تو کرسمس کے لباس میں رنگ برنگے لباس، آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے اور آپ کے والدین ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو اس طرح کا کرسمس کا لباس پہنائے تو وہ ٹھڈا مار کے پھینک دیں گے. بھائی میری عمر دیکھو، کوئی شرم کرو، میرے لیے تو کوئی سادہ سا لباس لے کے آؤ، چلو کالا لے آؤ، چلو کوئی وائٹ لے آؤ. یہ کیا رنگ برنگا کرسمس ٹری مجھے بنا دیا. لیکن قبلہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں ارمین شریفین میں کرسمس ٹری بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مجھے دیکھ کے سامراجی طاقتیں خوش ہوں گی. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں میں قبلہ کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی اصلاح ہو. تو چونکہ باقی لوگ یہ اصلاحی کام نہیں کر رہے تو میں قبلہ کے حکم سے پورے اخلاص کے ساتھ یہ گفتگو کرتا ہوں تاکہ قبلہ جو ہے وہ میری گفتگو منگوا کے سنیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ ابھی وہ وہاں پہ موجود ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ چارٹرڈ فلائٹ کرے اور بولے جی میری اہلیہ جو ہے پہلی اہلیہ جو حسن اور حسین کی والدہ محترمہ ہے، میرا ان کے لیے بڑا احترام ہے، میں ان سے ملا ہوں، ان کے گھر گیا ہوں سارا کچھ، اور میں جنگ سے بھی جانتا ہوں، پوری فیملی کو جانتا ہوں. قبلہ کے جو والد محترم ہے، آپ کو پتہ ہے جب میں نے کہا تھا کہ ان کے ایک بھائی بھی ہے طارق، تو کہتے تھے ان کا تو کوئی بھائی نہیں ہے، ان کی کتابوں میں لکھا میرا کوئی بھائی نہیں ہے. تو جو آپ کے والد کا بیٹا ہوتا ہے وہ آپ کا بھائی ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے؟ جی تو بھائی یہ ہوتا ہے جی. میں بھائی ہوتا ہے. تو پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے میرا کوئی بھائی ہے. آپ جب فوت ہوئے طارق بھائی تو پھر مان گئے کہ ہاں جی بھائی تھا. تو حالانکہ میں اور قبلہ منگلہ میں جا کے اگٹھے انہیں ملتے تھے، لیکن قبلہ یہ کسی کو بتاتے نہیں تھے یہ میرا بھائی ہے. میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو اب لیکن کیا جنجوعہ راجا صاحب صاحب میں آپ نے باتیں ان کروں، کے بس کول کو میں تو تو زندہ رکھا اتنی. نا، آپ کو آپ ہمیشہ دیتے ہیں. دیکھیں اگر دیکھا جائے تو اور جو کچھ انہوں نے آپ کو سکھایا، آپ اکثر بار بار کہتے ہیں کہ مجھے قبلہ حضور نے کہا ہوا بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، اور آپ جو کہتے ہیں آپ قبلہ حضور کی تعریف کرتے ہیں. نہیں میں آج بھی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ وہ آپ اگر جنگ میں ان کی حالت زار دیکھیں تو ایسا تھا کہ ایک دھوتی ہوتی تھی، وہ قبلہ دھوتی پہنتے تھے، رات کو کرٹن بن جاتا تھا، دن کو اہلیہ پہن لیتی تھی اور کبھی قبلہ پہن لیتے. یہ حالت زار تھی. وہ خود قبلہ نے آپ کی ویڈیو دیکھ لیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کا فضل یا ان کی جو محنت ہے، اپنی چیریٹی ہے، ان کی ساری چیزیں ہیں، انقلاب کے لیے بھی جو سونا گٹھا ہوا تھا وہ کوئی تھوڑا ہے. وہ تو ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کے جو ہے وہ دھنگ رہ تو جائے. یہ جنجوعہ تو صاحب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں نا. نہیں میں دیکھیں نا، میں یہ تنقید نہیں کر رہا کہ یہ لباس آپ نے کیوں پہنے. دیکھیں آپ لندن میں آتے، گرجا گھر میں جاتے تو آپ وہ یہ لباس کرسمس والا پہن لیتے، تو میں اعتراض نہ کرتا. مجھے تو یہ لگا کہ آپ حرمین شریفین میں لاکھوں کے مجمع میں ایک اکیلے آپ نے کرسمس کا لباس پہنا ہوا ہے تو ساری نظریں آپ پہ لگی ہیں. میں تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نظریں بد نہ لگ جائے کدھر، جنجوعہ اس صاحب لیے اگر یہ کسی میں چیز کہہ چیریٹی رہا نے ہوں. ڈونیٹ کیا ہوگا، اور سکتا ہے کسی چیریٹی نے ڈونیٹ کیا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جن کی عزت آپ کر. نے جن ٹرینرز کی بات کی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں آج آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بتاتا ہوں کہ قبلہ جو ٹرینر پہنتے ہیں وہ یہ ایڈیڈاس اور یہ اس طرح کی کوئی شٹ برانڈ نہیں ہوتے، وہ ہوکا پہنتے ہیں. ہوکا کا ٹرینر جو ہے وہ 200 پلس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1000 پاؤنڈ کے پیر تک جاتا ہے. تو قبلہ جو ہے وہ بے شک پہنے یہ سارا جو مرضی ان کا دل کرتا ہے. میں تو آپ مسجد نبوی کے سیر میں آپ دیکھیں جب عمران خان گیا تو ننگے پاؤں گیا، اور قادری صاحب وہاں پہ ٹرینر پہنے ہوئے جا رہے ہیں، اور پورا پروٹوکول ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کے کس کا پروٹوکول ہوگا؟ جب اللہ کے نبی مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ پہچان نہیں سکتے کہ نبی کون ہے اور غلام کون ہے. اور یہ وہاں پہ جا کے دیکھیں ایک اسپیشل لباس کے ساتھ جا رہے ہیں اور پورا ایک ٹولہ ان کو پروٹوکول دے رہا ہے. بھائی یہ کیا بات ہے؟ آپ کو تو اللہ کے گھر میں فقیر بن کے جانا چاہیے. تو یہ میں صرف تھوڑی سی بات قبلہ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہ میرا ان کے ساتھ پیار ہے، میں سمجھا رہا ہوں. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ جائے جہنم میں، مگر میں سمجھاتا ہی رہوں گا، اس لیے کہ کسی کی اصلاح کرنا یہ بہت بڑا اجر عظیم کا کام ہوتا ہے. تو جنجوعہ صاحب ہم نے تو یہ بس
جی جوا صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ ممبر رسول پہ جب علماء خطاب کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، تو ان کے کھانے کا، ان کے لباس کا وہ خود ذکر کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا ٹاکیاں لگی ہوتی ہیں. تو یہ تو اگر قبلہ حضور کا اپنا سٹائل ہے تو پھر اس کو تو وہ اپنانا چاہیے، ان کا اپنا سٹائل. کیا پتہ میں وہ بھی نے ٹاکیاں میں سمجھتے آپ ہو ان کو کو. اچھا، میں 91 کی لیلۃ القدر کے اجتماع کی ویڈیو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. 1991 کے لیلۃ القدر کا اجتماع ہے، جب قبلہ نے اپیل کی کہ آپ نے اپنے گھر کا سارا سونا چاندی جو ہے وہ اٹھا کے میرے لیے لے کے آنا ہے، اور حتیٰ کہ اگر آپ کی بچیوں کا جہیز ہے تو وہ بھی لے آئے، تو وہ لے کے آنا ہے اور وہ مجھے دینا ہے، تاکہ میں جو ہے وہ اچھے اچھے کام کروں یا اچھے لباس لوں. تو وہاں پہ وہ ایک جو ہے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت زار کمزور ہے، اللہ کے دین کو آپ کے مال کی ضرورت ہے. تو اب حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور وہ اپنے گھر کا ہر چیز وہ لے کے آگے اللہ کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ اپنے تن پہ لگے ہوئے کپڑے بھی انہوں نے اتارے اور ایک ٹاٹ باندھا ہوا ہے. اور اس حالت میں جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور فرشتہ حاضر ہوتا ہے کہ یہ لباس اللہ کو بہت پسند آیا ہے. راجہ صاحب، اس وقت فلسطین میں یہ حالت زار ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، وہاں پہ پہننے کو کپڑے نہیں ہے، رہنے کو چھت نہیں ہے. ان حالات کے اندر ایک بندے کی آپ عیاشیاں دیکھیں کہ اس کے حالیہ ختم نہیں ہو رہے. وہ بندہ فلسطینیوں کے لیے اگر یہی جو انہوں نے کتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، اس عمرے کے اوپر جو 3-4 لاکھ پاؤنڈ لگایا ہے، یہ فلسطین میں بھیج دیتے تو وہاں پہ جو ہے وہ سینکڑوں گھرانے کا پورے سال کا رزق کا بندوبست ہو جاتا. لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے نہیں کی، اور جو ہے وہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قادری صاحب کو ہو کیا گیا ہے. جی جوا صاحب، ٹائم اجازت نہیں دے یہ رہا، سمجھ لیکن نہیں آتی کہ جی جوا میں صاحب تو ایک یہی سوال کہتا آپ ہوں سے کہ کر بس رہے ہیں. دعا کرنی چاہیے. جنجوا صاحب، یہاں ہمارے کمیون کے الیکشن ہوئے. اب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ہم ان ممالک میں رہتے ہیں، اب تیسری چوتھی نسل، یہاں میں ڈنمارک کی بات کروں، آپ لوگ تو بہت آگے چلے گئے ہیں. تو یہاں جو کمیونز کے الیکشن ہوئے تو لوگوں نے یہاں کے کمیون کے الیکشن میں لوگوں نے ظاہر ہے سیاسی پارٹیاں ایشوز بناتی ہیں، پارٹیاں تنقید بھی کرتی ہیں، جو مسلمانوں کو، غیر ملکیوں کو پسند پارٹیاں نہیں کرتی. وہ بھی ظاہر ہے اس ملک کی جماعتیں ہوتی ہیں، اس ملک کے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا بیان بھی دیتے ہیں، سیاسی بیان بھی دیتے ہیں. اب جنجوا صاحب، میں اکثر سوال یہ کرتا ہوں کہ جب ہم یہاں رہتے ہیں، ان ممالک میں رہتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں، یہ بچے یہاں پیدا ہوئے، یہاں تعلیم حاصل کی، یہاں ٹیکسز دیے انہوں نے، یہاں تعلیم حاصل کی، تو یہاں کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے، یہاں کے معاملات میں حصہ لینا چاہیے. لیکن جب یہاں ہمارا جو ہوتا ہے، جسے میں گرو کہتا ہوں، کہ کام یہاں کرتے ہیں اور گرو کہیں بہت دور بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ جو آنے والا وقت ہے، یہ اسی وجہ سے مسلمانوں کے لیے جو تنگ ہوتا ہے، تنگ نہیں ہو رہا. ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، سیاست میں کمیونٹی میں حصہ لینے کی، ریجن میں لینے کی، پارلیمنٹ میں، کوئی ہم پر پابندی نہیں ہے. لیکن یہ آنے والی چیزیں لگتا ہے کہ ہم پر بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی ان جیسے لوگوں کی وجہ سے. راجہ صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ کرسمس کا لباس پہنے ہوئے اور مین شریف ایئر میں داخل ہوئے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، تو میں نے جب دیکھا تو مجھے واٹس ایپ پہ سینکڑوں سوالات آئے، اور سینکڑوں لوگوں نے پوچھا کہ شاید بھائی، ہم تو کہتے تھے کہ بھائی آپ قبلہ کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں وہ کبھی کبھی ہمیں سخت لگتی ہیں، لیکن یہ تو ہم حیران ہو گئے ہیں کہ ریالٹی تو بالکل ایسے ہے، اور اب آپ ہمیں ان کے بارے میں بتاتے ہی کچھ نہیں ہے. اور ایک بات جو مجھے لندن سے ایک باجی نے کہی، وہ بڑی عجیب تھی. اس نے کہا کہ دیکھیں شاید بھائی، جب ہم قبلہ سے یہ بات کرتے ہیں جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، لوکل پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے، تو قبلہ اس کو پسند نہیں فرماتے. 2 وجوہات کی وجہ سے. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ وہ بھی تو کینیڈا میں 2 دہائیاں ہو گئی ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، تو کینیڈا کی پالیٹکس میں، کینیڈا میں مستقبلی انقلاب لانے کے لیے انہوں نے ایک جملہ کہنا گوارا نہیں کیا، کوئی ایک ایکٹیویٹی نہیں کی. تو ہمارے سامنے مثال تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جو ہے وہ یثرب گئے تو اسے مدینہ بنا دیا. تو اگر آپ نے پاکستان چھوڑا تھا اسلامی مقاصد کے لیے، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ پاکستان سے پہلے کینیڈا میں مستقبلی انقلاب لے آتے، پالیٹکس میں حصہ لیتے، وہاں پہ
لیکچر دیتے, گورنمنٹ کو بتاتے سارا, لیکن آپ تو لا تعلق رہے. تو چونکہ وہ خود لا تعلق ہے کمیونٹی سے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں کے حالات کے بارے میں آپ بھی خاموش رہیں. اور دوسری وہ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ وہ خود فلسطین کا نام نہیں لیتے, کشمیر پہ ظلم کا نام نہیں لیتے. تو اس وجہ سے جتنے مناجین ہیں وہ بھی جو ہے وہ خاموش ہے, ان کی زبان پہ بھی تالا لگا ہوا ہے. وہ بھی نہ اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں, نہ جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. تو جی وہ اس صاحب لیے اپنی کہ اگر تنظیم ہم کے نے کی تو ڈسپلن ہے قبلہ ان ناراض میں. نہ ہو جائے. یہ ڈسپلن نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی, مظلوم کا ساتھ دیا, فلسطینیوں کے لیے آواز حق بلند کی, تو قبلہ ہماری ممبرشپ کینسل کر دے گی. تو وہ ممبرشپ کینسل ہونے کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہیں, یا بےغیرتی کی چادر اوڑھ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. تو میں ان چیزوں کے خلاف ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے قائد سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو قائد کو سمجھائیں, بجائیں, اسے پیار کے ساتھ دلاسا دے کے اسے واپس راہ راست پہ لے کے آئے. راج صاحب آپ کا بہت شکریہ. جنجوعہ صاحب آخر میرے میں آپ پاس ہمیں کیا بہت ساری کہیں گے؟ معلومات ہیں, اس لیے جنجوعہ صاحب آخری 1 منٹ 2 منٹ ہیں کہ آپ کیا پیغام دیں گے یہاں ہم جو لوگ رہتے ہیں کہ یہاں کی سیاست میں ابھی پارلیمنٹ کے الیکشن آنے والے, اگلے سال جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے, تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیں, یہاں کی پارٹیوں کے ممبر بنیں, یہاں کے اسکولوں کی راجہ صاحب کمیٹیوں میں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک شخص جو ہے اس کو یہ حق ہونا چاہیے, اور اس پہ فرض ہے کہ وہ ڈیفرنٹ پارٹیوں میں جائیں. اس لیے کہ ہر پارٹی میں جب آپ کی نمائندگی ہوگی تو اس میں اس پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے جب پالیسی بنے گی تو آپ کی کوئی سے ہوگی. اس لیے ہر پارٹی کے اندر آپ کو جانا چاہیے اور کمیونٹی کے لیے ایکٹیو پالیٹکس کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ کام کریں. آپ کو بلڈنگیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ آن لائن سارے کام کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے. اگر گھروں میں بیٹھے ہوئے HMRC چل سکتی ہے, جو یورپ برطانیہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے, وہ گھر میں بیٹھے ہوئے کام کر سکتے ہیں, تو ہمارے مولوی گھر میں بیٹھے ہوئے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ وہ کیوں اتنی خربوں کی بلڈنگیں بناتے ہیں, کئی بلین پاؤنڈ لے کے ہم لوگوں کو, آپ لوگوں کو کنگال کر کے اتنا بلڈنگ بناتے ہیں, ادارے بناتے ہیں, اور وہاں پہ جو دین کا کام ہے وہ تو خاک بھی نہیں ہو رہا. وہاں پہ تو صرف اپنے قائد کی پروموشن ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو بلڈنگیں بنانے والا کام ہے اسے ختم کریں اور دین کا کام کریں, کمیونٹی کی خدمت کے لیے آگے آئیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہی مسجد نبوی تھی اور باقی مساجد بنی, کوئی ادارہ نہیں بنا, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں بنا. اسلام پوری دنیا تک پھیلا اور قیامت تک انشاءاللہ اسلام پھیلتا رہے گا. یہ ہمارے اداروں میں کیا ہوا ہے؟ کتنے لوگ ان اداروں سے منسلک ہوئے اور وہ مسلمان ہو کے کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. فلاں اسکالر آیا پڑھاتا, وہ گیا ناظرہ. بہت افسوس ہے, بہت افسوس. ان اسکالر کے اوپر ہم نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے, لیکن یہ یہاں پہ آ کے جو تماشا بنایا ہوا ہے پیسہ اکٹھا کرنے کا, اپنا کمیشن پاکٹ میں اور باقی جو ہے وہ اوپر والوں کے لیے, یہ زیادتی ہے. جنجوعہ بس صاحب ایسا آپ کتنی باتیں ہیں جو میں ایک محفل میں کروں. میں تو آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس تو اتنی باتیں جنجوعہ ہیں کہ صاحب میں ٹائم تو پھر بالکل بھی سوچتا ہوں کہ میں کیا بات کروں. تو جنجوعہ میں صاحب ٹائم بالکل اجازت چاہوں اجازت گا نہیں دے رہا, ہمارے سامعین سننا چاہتے ہیں لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا. اس چیلنج کے ساتھ کہ میں نے جو ان کے کرسمس والے لباس کے اوپر جو میں نے سوال اٹھایا, کوئی شرعی طور پہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا سے کوئی مناجی مولوی اس کا جواب دے دے, میں ادھر ہی ہوں اور میں اس کو ٹیکل کروں گا. بہت شکریہ. سامعین ناظرین, یہ تھے محترم شاہ جنجوعہ صاحب جو کہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے. اتنی باتوں کے باوجود وہ اپنے قائد سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. تو ڈیفینیٹ اگر ان کے اتنے ہی شہدائی ہیں, اتنی کھل کے باتیں بھی کرتے ہیں, تو بات بھی انہی کی مانتے ہیں. تو سامعین ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا, اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں.